اور ہم ویلکم کرتے ہیں مریم سرور کو. کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ برتھ ہے میری ڈھاکہ کی ہے، بنگلہ دیش کی. آپ کی جرنی سیکھنے میں اسپیشلی جی کیا تھی؟ میری جرنی جو ہے وہ میرا جنون تھا. اچھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ناروے میں اپنی بیٹی کے ساتھ جی بیٹی کے ساتھ. وہاں پر ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم ملٹیپل کام کریں. مریم کے سیلون میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر ہے کنسلٹیشن فارم. اچھا پرانا اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو اسی کے میں نے پراپر پڑھا سیکھا. اس میں ہمارے نیگروز ہیئر بہت زیادہ تھے. سو سیلون اسٹور کو آپ مطلب کس طرح لیتی ہیں؟ سیلون اسٹور کا میں نے سنا اور مجھے بہت اچھا لگا. سیلون اسٹور کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا. ہمارے سبسکرپشن بہت ضروری ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایکسپیرینس کا بھی نا نعم البدر کوئی نہیں ہے. اور جب ایکسپیرینس کی بات کریں تو ہماری ہی مارکیٹ میں ایسے ہنر مند لوگ ہیں جن کا شاید میڈیا پہ آنا ہوتا نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں، لیکن یس سیلون اسٹور اس قسم کے جیمز کو بھی نہ ڈھونڈتا ہے. اور واقعی آج فیل ہو رہا ہے کہ ایک بہت ہی ہنر مند، ایک بڑا ہیرا، ایک ایسا انسان جس کی ایسی اسٹرگل، مطلب ظاہر آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک گفتگو کرتے ہیں. اس میں مجھے پتہ چلا کہ کس کو کہتے ہیں کہ ٹریول کرنا اور کس کو کہتے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہونا، کہاں سے سٹارٹ ہونا اور کہاں تک، اور اس کے ساتھ ایکسپیرینس. وہ ایکسپیرینس جو بیک ان 1980s اینڈ 1990s کی ہیئر ڈریسنگ میں نظر آتا ہے، وہاں کیا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں آج کی ہیئر ڈریسنگ کو. اور ہم ویلکم کرتے ہیں مریم سرور کو. کیسی ہیں جی آپ؟ تھینک یو ویری مچ. مریم جی، میں نے زیادہ تمہید نہیں باندھی کیونکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ میرے ایک کویشچن کے بعد ہی آپ سے ہمیں بہت کچھ ہوگا. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. نہیں، بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے. اور آپ جو مجھے کویشچن پوچھنا چاہیں گی میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. آپ سے ہمیں گائیڈ لائن چاہیے. جی کیونکہ آپ کی تھوڑی سی جرنی سن کے مجھے لگا کہ جی آپ کے پاس نا کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہوگا. سو لیٹس اسٹارٹ کہ ہم آپ سے کیا ایسا سیکھیں آج کو، کیا ایسے آپ سے پوچھیں کہ جو ہمیں بھی بہت زیادہ کام ہے. مریم جی اسٹارٹ لیتے ہیں آپ کی بیسک جو کیا کہتے ہیں، جیسے بچپن آپ کا کہاں گزرا، کس کے ساتھ گزرا اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ اچھا بچپن میرا گزرا، میری جو برتھ ہے میری ڈھاکہ کی ہے، بنگلہ دیش کی. اور جب میں پیدا ہوئی تو اس وقت پہلا مارشل آرٹ لگ گیا تھا پاکستان میں ایوب خان کا. کیونکہ ہم اس ٹائم سے اسٹارٹ لے رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے. اب آپ سارے جو ہے نا 1958 سے اسٹارٹ لے رہے ہیں. بٹ یور پیرنٹس آر پاکستانی سٹیزن. پاکستان سٹیزن بٹ پوسٹنگ تھی. ہاں پوسٹنگ میرے فادر کی پوسٹنگ تھی. آپ کے فادر آرمی سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس وقت میرے فادر کیپٹن تھے. اور جب میری برتھ ہوئی اور ہم لوگ بنگلہ دیش میں، ہم لوگ کافی برتھ کے بعد باقی میرے بہن بھائی 3 4 ہم لوگ وہیں کی ہیں پیدائش. کوئی کومیلا کی، کوئی ڈھاکہ کی، کوئی سلٹ کی، ڈفرینٹ سٹیز بیکاز آف آرمی کی پوسٹنگس کی. اس وقت ہماری پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو اس وقت. سو یو بلانگ ٹو آرمی فیملی. آرمی فیملی. پھر تو رشتہ داری بنتی ہے کیونکہ ظاہر ہے میرے پیرنٹس فادر بھی آرمی میں تھے، تو ایک خاص گرومنگ ہوتی ہے آرمی والوں کی. خاص گرومنگ ہے، نو ڈاؤٹ. اور ماشاء اللہ جس ٹائم آپ کے فادر، آپ جو بات کر رہی ہیں، تب اگر کیپٹن تھے جی تو ماشاء اللہ ہی واز ویری سینئر دیٹ. اور وہ آرمی جو تھی بڑی وہ اسپارک کرتی تھی، بہت اسپارک آرمی تھی اور نظر آتی تھی. اور ہم نے وہ آرمی بہت اچھی طرح دیکھی ہے، بہت اچھی دیکھی ہے. میں نے دونوں وارز دیکھی ہیں، 65 کی بھی اور 71 کی وارز بھی. بھلے میرا بچپن تھا لیکن میں نے دونوں وار کی وٹنس ہوں. جی چلیں وہاں سے پاکستان کا، یعنی کہ آپ کے سامنے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50 ایئرس کا پاکستان بالکل کلیئر ہے. جی بالکل کلیئر ہے. سو آپ پھر آپ پاکستان کس ایج میں واپس پھر نیکسٹ پوسٹنگ ہوئی ہماری 3 ایئرس کی بنگلہ دیش سے. پھر ہم لوگ پاکستان آئے، پھر دوبارہ پوسٹنگ ہوئی 1971 کی وار میں. تو پھر ہم واپس ہم لوگ گئے ہی نہیں کیونکہ وار شروع ہو گئی تھی. ہماری پوسٹنگ ہو چکی تھی کھاریاں کینٹ سے. تو میرے فادر چلے گئے ڈھاکہ. تو پھر ہمیں کوئی فیملی الاؤ ہی نہیں کیا کہ آپ نا وہاں کوئی فیملیز ہیں بیکاز آف سارے جتنے بھی ہمارے حالات بہت کرائسس کی وجہ سے. بالکل بہت کرائسس تھا. تو پھر ہماری ایجوکیشن یہیں ہوگی، یہیں پر ہوا، پارٹیشن ہوگی سب. آرمی کے اسکولس میں ہی؟ جی آرمی کے اسکولس، ڈفرینٹ اسکولس ہیں کہ کانوینٹ میں کوئی پوسٹنگ جہاں ہمیں سیٹس ملنی ہیں. آرمی پبلک اسکول میں ہمارے سارے جتنے بھی ہیں. آپ جس پینل پہ بول رہی ہیں نا مجھے ساری چیزیں کلیئر ہیں کیونکہ بالکل ایسی ہی لائف اسی سے گزری ہیں. ہاں جی بالکل اسی سے گزرے ہیں. اچھا دوست بننے شروع ہوتے تھے وہاں سے ہم لوگ موو کر جاتے. بالکل ایسا ہے. اچھا مریم جی آپ کا ٹھیک ہے بچپن ہمیں لگ گیا اٹس ویری اسٹیبل، کیونکہ آرمی سے پیرنٹس کا تعلق ہو تو بڑی ایک اسٹیبل لائف ہوتی ہے، بڑی رولس ریگولیشنس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی پرسنالٹی میں نظر بھی آ رہا ہے کہ یو آر اے پرسن آف رولس اینڈ ریگولیشن. آپ کی ایجوکیشن آپ نے کمپلیٹ کی پاکستان
پاکستان میں کمپلیٹ کی اور یہاں پر اس کے بعد شادی کے مراحل سے گزری، دین مطلب بچوں کے مراحل سے گزری، لیکن ساتھ ہی میں نے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھا. اور میرے ہسبینڈ، آپ نے شادی کے بعد ایجوکیشن جی میں نے باقی ساری اپنی ایجوکیشن شادی کے بعد میں نے رکھی، اور ماشاء اللہ ٹاپر تھی اپنے اسکول میں بھی، کالج میں بھی سارا. پھر مجھے بہت زیادہ شوق ہوا کیونکہ میں بہت زیادہ، مجھے بیوٹی کا شوق تھا. اچھا، یہاں سے ٹرن آپ کی لائف کا آتا ہے. اچھا، آپ نے شادی کے بعد اس فیلڈ میں آپ نے آنے کا سوچا؟ آنے کا سوچا. کیسے شوق پیدا ہوا؟ کہاں کوئی حادثہ تھا یا کوئی سوچ تھی؟ نہیں، بس ہر بیوٹیفل فلاورز اچھے لگتے تھے، ہر اچھی چیز اچھی لگتی تھی. بس آرٹسٹ پر کریٹ کرنا، چیزوں کو بنانا، دیکھنا. ایک کامن چیز آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے بیوٹیشینس کے پیچھے یا ہیئر ڈریسرز کے پیچھے ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ کلرز کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ڈائمینشنس کو، لائنس کو ڈفرینٹ طریقے سے چیک کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر اتنی پوسٹنگ میں ہر شہر دیکھ لیا، کوئٹہ کی اپنی ہے، جیلم گئے، کھاریاں گئے، آل اوور پاکستان اتنی زیادہ ٹرانسفر دیکھیں، اور جس میں اپنے آپ کو بہت اچھا گروم کیا، ہر چیز دیکھی. میں ایک چیز ایڈ آن کر، آپ نے بتایا تھا کہ آپ فادر بھی آرمی سے اور پھر ہسبینڈ بھی آرمی سے. جی ہسبینڈ بھی آرمی، یعنی کہ آپ کی ڈبل لائف ہو گئی. ڈبل لائف ہوگی. ٹھیک ہے. بھائی بھی آرمی میں. تو آپ آرمی میں، مجھے تھوڑا سا کلیئر کیجیے، آرمی میں رہتے ہوئے کہاں آپ نے پڑھائی شروع کی؟ اس ٹائم کیا آپ 1980s کی بات کر رہی ہیں؟ جی 80s کی بات کر رہی ہیں. اس ٹائم کون سے بیوٹی اسکول سے جس نے آپ کو ہیلپ کیا؟ پراپر میرا یہ تھا کہ میرا وزٹ تھا ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا آنا، فیملی سیٹلمنٹ سارے اسی حساب سے فرسٹ اسٹیپس لیے، دیکھا میں نے کہ مجھے شوق ہے. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کون سے ملک سے آپ تو نے سیکھا؟ امریکہ سے سیکھا میں نے. جی. اور اس کے علاوہ میں نے کافی، پھر فرانس بہت زیادہ، یو کے سے میں نے ہیئر ڈریسنگ کا سارا، اور فرانس سے سارا میں نے کیا اس میں. اور مریم جی ذرا بتائیے گا نا کیسے سیکھا جاتا ہے باہر؟ کیا روٹین ہے جو یہاں تھوڑی سی لوگوں کو نا کنفیوژن ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ کی جرنی سیکھنے میں اسپیشلی کیا تھی، کتنے ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے اور کس طرح لائسنسنگ؟ میری جرنی جو ہے وہ میرا جنون تھا، مطلب جو مجھے جس کام کے پیچھے پڑھوں نا تو میں کر کے چھوڑتی ہوں، یعنی کہ میں نے کرنا ہے. نہ سردی دیکھتی ہوں، نہ گرمی، نہ کچھ، کوئی ایسا ماحول نہیں، جس کی وجہ سے میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ جب میں نے کرنا ہے تو ڈو اٹ. ہاں، اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ ڈے 24 آورس کا کیوں ہے، 48 آورس کا ہونا چاہیے تھا، تو ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں. اچھا، سو آپ نے جو کوالیفیکیشن لی سیلون مینجمنٹ یا جو بھی ہے، وہ میجر آپ نے کہا امریکہ سے آپ پڑھی؟ اور پراپرلی ہمارا جیسے ہمارا این ویو کے لیول ہے، جیسے ہمارا اس دنوں میں زمانے میں ہوتا تھا، اب تو وہ خیر ڈگری سے چینج ہو چکی ہیں. اب تو ڈگری چینج ہو جی، گئی ہیں، لیول 1 جی. تو جتنے بھی ہمارے لیول تھے تو اس ان دنوں لیول سارے کرنے کے بعد 3 ایئرس کا وہ تھا. اس کے علاوہ ہمارے ہاؤس جاب تھی، بڑی ہاؤس جابس ہوتی ہیں 90 آج کل کہتے ہیں کہ آرٹس کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو ایز اے انٹرنشپ. جی انٹرنشپ، وہ بھی اچھے سیلون میں، یو کے سے اچھے سے سیلون سے میں نے کیا. اس کے بعد میں بڑھتی چلی کہ کہیں نہیں رکی، اور میں نے اپ ڈیٹ کی طرف بہت زیادہ فوکس کیا کہ میں ہر چیز کو بالکل فریش اور اپ ڈیٹ دیکھوں، جو ٹیکنالوجی ہے. آرمی میں رہتے ہوئے آپ نے سیکھ تو لیا، آرمی ہسبینڈ آرمی میں تھے، موو اراؤنڈ بھی آپ کرتے تھے. آپ نے ایگزیکٹلی کام جب اسٹارٹ کیا تو اب کہاں تھی؟ یہ جو اوکاڑا کینٹ میں تھی، اور 1985 سے میں نے کام اسٹارٹ کیا. پہلے میری ڈگری، اس میں میرے ٹائم لگا، اس میں نے اسٹارٹ لیا میں نے. اس کے بعد ہماری مظفرآباد پوسٹنگ ہوگی کشمیر. اور میرا موبائل سیلون کیچ کہ آپ نے سیٹ اپ اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریپ اپ کیا اور آپ چل پڑی. جی چل پڑی، بالکل ہی سوچا، یعنی آج رات کو آپ نے ڈیسیژن لیا اور آپ مارننگ میں ٹائم پہ آپ نے بہت. ہاں، اور اس میں اسٹرگل کی، پوسٹنگ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بس جس کینٹ میں رہی وہاں پر پراپر ہمارا آرمی کا یہ ہوتا تھا کہ ہم پراپر ہمیں پرمیشن لینی پڑتی تھی آرمی کے سیٹ اپ کی وجہ سے، کیونکہ سیول زیادہ تر الاؤ نہیں ہوتے، تو کینٹ ایریا کا ہمارا کام تھا. جی جی پھر بہت زیادہ میں نے کام کیا. اور اس سارے جرنی میں آپ کے پاؤں کب آ کے ٹھہرے کسی ایک پوائنٹ پہ؟ پہنچ کے ٹھہرے جب ہماری پوسٹنگ ختم ہوگی اور میرے ہسبینڈ نے ریٹائرمنٹ لے لیا آرمی سے. اچھا چلے. اور یہ میں کیا کاؤنٹ کروں، یہ کون سا ایئر تھا؟ یہ 1992 تھا. اور ریٹائرمنٹ میرے فورس کرنے پہ لی کہ آپ سب کچھ چھوڑیں اب تاکہ ہم سیٹل ہو جائیں. آگے بچوں کی اسٹیجز آ گئی تھی ایسے پڑھنے کی، ایجوکیشن کالجز آ گئے، ان کی یونیورسٹیز آ گئیں، جس کی وجہ سے سیٹ اپ کے لیے پھر ہم نے لاہور شفٹ ہو کے. اور میں 1994 میں لاہور شفٹ ہوئی، اور بس میرے ہسبینڈ نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی. آپ نے اپنے کام کو کنٹینیو کیا؟ بالکل کیا. اور اس کے بعد 2000 میں میری جب بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس کو ناروے جب چلی گئی ہے، تو وہاں پر ہم نے سوچا، میں نے فوراً کلک مجھے کیا کہ اب ہم ابراڈ میں اتنا کام سیکھا، اتنا اچھا سب کچھ کیا، تو ہم وہاں پر سیلون کے اپنا رکھیں گے. اوکے، سو آپ نے پاکستان، اچھا سو پہلا سیلون آپ کا پاکستان میں
پہلے پاکستان میں موبائل سیلون ہر جگہ پہ. جی اچھا موبائل سیلون جگہ جگہ پوسٹنگس. ہاں اوکے اوکے اس کو موبائل سیلون. جی 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 جی. اچھا اور پھر اس کے بعد آپ نے ناروے میں اپنی بیٹی کے ساتھ. جی بیٹی کے ساتھ. اوکے آئی ڈو انڈرسٹینڈ. 2000 آپ نے اپنی بہن کا بھی ذکر کیا تھا. انہوں نے کیا تھا 1994 میں یو کے سے ہم نے اسٹارٹ لیا. لنڈن گئی پراپر آنا جانا وہاں سے اسٹارٹ لیا اور ابھی وہاں پر شیز رننگ سر سیلون اون ہمارا انڈیپینڈنٹ لیکن ہیئر ڈریسنگ سیلون ہے. وہاں پر ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم ملٹیپل کام کریں. ہر بندہ اپنا اسپیشلٹی کے ساتھ. ہیئر کا تو ہیئر کا جی آپ گورنمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتی وہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ آپ ایک ہی چھت کے نیچے سارے کام کریں. اس کے علاوہ فارن کنٹری میں آپ ہر کوئی جا کے کام نہیں کر سکتا جب تک آپ پاس لائسنس نہ ہو. وی نیڈ دا لائسنس. بالکل. اچھا لائسنس سے مریم جی ابھی تو آپ کی جرنی جاری ہے لیکن میں بیچ میں نا آپ سے آپ کے ایکسپیرینس کو نا ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے کہا کہ باہر لائسنس بڑا ضروری ہے. جی پاکستان میں لائسنس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں کہتی ہوں ان دو چیزوں کو آپ کیسے کمپیئر کرتی ہیں؟ میں اس لیے کمپیئر نہیں کرتی ہوں کہ ہم ہر چیز سے ہر لحاظ سے اپنی کنٹری میں اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ہم کہتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم پیچھے ہیں. ہم بالکل نہیں پیچھے. ہم ہارڈ ورکنگ قوم ہیں. ہم جو کر سکتے ہیں جو ہمارے آئے ہم کر سکتے ہیں لیکن ویسے الگ بات ہے کہ ہم اس میں امپلیمنٹس کم کرتے ہیں. نہیں مریم جی آپ کہہ رہی ہیں کہ اچھا ہارڈ ورکنگ ہے تو پھر لائسنس نہ ہو تو بھی چلتا ہے. نہیں چلتا. دیکھیں لائسنس پاکستان میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ جی لائسنس سسٹم کرے اور ایگزامینیشن. ہماری ہم بیوٹیشینس کی سیلون والوں کی بہت بڑی ریکویسٹ ہے ہوپ فلی کہ یہاں یہ کسی ایسے کے پاس بھی یہ چلی جائے ہماری پوڈ کاسٹ. میری بھی یہ ہے کہ ہماری وش ہے کہ ایک لائسنس ایشو کیا جائے تاکہ فلٹر ہو جائیں تاکہ فلٹر ہو جائے اور جو کوالیفائڈ پرسن ہیں وہ سیلون رن کریں جیسے ڈاکٹر فلٹرز ہیں اس طریقے سے ایگزیکٹلی بیوٹیشین پہ فلٹر ہونی چاہیے. ہم اپنی فیلڈ کے ڈاکٹرز ہی تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک کوالیفیکیشن اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اسکن کی میک اپ سے تو چلے ایسا کوئی تباہی نہیں مچتی لیکن اسکن اور بالوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی کیونکہ سب کے ہاتھوں میں کیمیکل ہے. جی ٹیکنیکل ہیں دونوں کا. ہاں تو بڑے ٹیکنیکل کام ہے. اس میں تو ہمیں لائسنس کی بڑی سخت. لیکن جب تک آپ انیٹمی نہیں پڑھیں گی باڈی پڑھیں گی نہیں آپ پورا ڈیٹیلز نہیں پڑھیں گی آپ ہیئر سائنس نہیں پڑھیں گی اس کے علاوہ مریم جی آپ کی پڑھیں پرسنالٹی سے یہ چیز بڑی ہی کلیئر نظر آتی ہے کہ یو آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. آپ کی فیملی نے کبھی آپ کو یہ پوچھا کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد تم سیلون کھول رہی ہو؟ کبھی بھی نہیں پوچھا بلکہ مجھے سپورٹ کیا میرے ہسبینڈ نے سب سے زیادہ. کسی نے نہیں پوچھا. سب بھائی وغیرہ بہنیں پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری فیملی میں ہر کوئی آزاد ہے کہ جو مرضی کرے. اچھا ہاں کوئی پابندی نہیں ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جی جی اسی چیز نے اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا بہت زیادہ اور کریزی ہو کر میں نے کام سیکھا اور آج بھی وہی چیز ہے. مریم جی اتنا لمبا ٹائم اگر میں ایزیوم کروں تو 1980s میں آپ اسٹارٹ ہوئیں جی اور آج تک آپ کر رہی ہیں. جی اللہ میاں آپ کو صحت زندگی دے. ورنہ دس از اے ویری 42 ایئرس. آپ تو کمپیئر کر سکتی ہیں ہر دہائی کو یعنی کہ 1980s کی ہیئر ڈریسنگ یا سیلون کا ایٹیٹیوڈ 1990s کا. دین وی انٹر ان ہر 10 سال کے بعد میں اچھی طرح سے کیونکہ میں ہر وقت اپڈیٹس میں رہتی ہوں. ایوری 3 months اپڈیٹ. چاہے مجھے ہیمبرگ جانا پڑے چاہے مجھے جرمنی فرینکفرٹ جانا پڑے چاہے کہیں ٹریولنگ کے ساتھ سیکھنے کے لیے. بچے میرے بلکہ بچوں نے تو میرا جوک بنا لیا ہے کہ امی اگر گم جائیں گی ہم انسٹیٹیوشن میں ہمیں مل جائیں گی وہیں ملیں گے اور کہیں سیکھنے والے. اچھا آپ کا سیٹ اپ ماشاء اللہ ادھر ہے. میں کچھ چیزیں بلکہ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ہم لوگ جب ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ جی کس لیول کا سیلون جو ہے بہت ساری چیزیں ہم بھی بتانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں کلو دے دیا. مریم کے سیلون میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر ہے دا کنسلٹیشن فارمز. ہر سروس کا ایک کنسلٹیشن کا جو ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے. کلائنٹ سے اگر آپ اسکن کی ہے گفتگو نہیں کریں گے اس کے اسکن کا نہیں پتہ کریں گے آپ اس سے اس کے ہیئر کا نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے یا اس کی وش اور اس کے ڈیزائن نہیں پوچھیں گے. ایون لک ایٹ دا پیڈیکیور ون یعنی کہ مینیکیور پیڈیکیور تک کے یہ کنسلٹیشن فارم ہے. مریم جی ایکسپلین کیجیے گا کنسلٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے کلائنٹ کے ساتھ 101 جو کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے اپنی ایجوکیشن میں کیا اس کا مطلب آپ نے سیکھا اور اس کو امپلیمنٹ تو آپ نے کیا یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی نا امپورٹنس ہمیں بتا دیجیے پلیز. دیکھیے ایجوکیشن لینے کے بعد یہ ہوتا ہے امپلیمنٹ. ایجوکیشن آپ نے سیکھ لیا لرن کر لیا لیکن آپ نے اس کو پریکٹیکل لائف میں بھی تو لے کر آنا ہے نا. اور ڈے بائی ڈے آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو لیتے ہیں تو آپ آگے آپ کا بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کی ٹریولنگ اور آپ کا انٹرسٹ انکریز ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ میرے لیے جتنے بھی ڈائگنوزس کارڈز ہیں میں کنسلٹیشن ہر پیشنٹ سے کرتی ہوں جیسے کہ ڈاکٹر. وجہ یہ ہے ورنہ میں ڈائگنوز ہی نہیں کر پاؤں گی بٹ دے نیڈ اور ان کو پرابلمس کیا ہیں.
سب سے ضروری ہے کہ کنسلٹیشن ہم کا. ان کی نیڈ کو پورا بھی کر سکتے ہیں یا جی کہ نہیں پورا کر سکتے. ایون کہ پیڈیکیور کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں کہ جی کوئی نہیں بچوں کو لگایا تو پیڈیکیور، ایسا نہیں ہوتا. اس کے پراپر پوائنٹس ہیں، سوئچ بورڈ ہے پراپر آپ کے فٹ کا. اس کے علاوہ ہماری کنسلٹیشن میں اینی میڈیکل ہسٹری پوچھی جاتی ہے کہ آپ کسی میڈیکیشن پہ تو نہیں ہے، اور کوئی تھائرائڈ کا پیشنٹ ہے، کوئی آپ کا شوگر پیشنٹس ہیں، یہ سارا آپ کا تعلق آپ کے فٹ کے ساتھ ہے. ویسے تو مریم کا ہم آپ کو دیں گے کانٹیکٹ نہیں، لیکن مریم جی اس اسٹیج پہ جی جب کہ میں کہہ سکتی ہوں یور سیلف از اے لائک ہول انسٹیٹیوٹ، بہت سیکھا آپ نے، بہت کام بھی کیا. آپ کتنی اوپن اپ ہیں نئی جنریشن کو سکھانے کے لیے، یا آپ کیا انویٹیشن دیتی ہیں، یا نہیں آپ نے اپنا علم اپنے پاس رکھ دیا کہ نہیں میں نے ہاتھ کاٹ کے نہیں دینے؟ نہیں، میں نے بہت لوگوں کو سکھایا ہے. میں نے اپنے آرمی ایریا میں بہت سکھایا ہے، ایون کہ ایئر فورس کے ایریا میں بچیوں کے بہت اچھے ہماری ٹیچنگ ہے سارا بہت. کیونکہ میں ایجوکیٹر کا میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا لائسنس، کیونکہ ایجوکیٹر کے کرنا بہت ضروری تھا کہ ہم اس چیز میں فیلڈ میں پرفیکشن لیں. کیونکہ میں نے ساتھ ٹیچنگ کا بھی سیکھا کہ میں لوگوں کو ٹیچ کیسے کر سکوں. اور اتنے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ اپنے سیلونس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. دیکھ لیجیے آپ کے لیے جی، ایک بہترین اور میں ایسے سکھاتی ہوں جیسے آپ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے. آف کورس وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مینس کہ ایک آدمی کی بیٹی آرمی کے فیملی سے. اب مریم جی اس ٹائم پاکستان میں یا لاہور میں کہاں آپ کام کر رہی ہیں؟ آپ کا سیکٹر یا سینٹر یا سیلون؟ میں نے اپنی دیکھیں آرام سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایزیلی جاتے ہیں کہ آگے فیوچر میں آپ نے پلان کرنا، تو میں ہمیشہ فیوچر پلان کرتی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے جوہر ٹاؤن میں اپنا سیٹ اپ کیا. یہاں پر ہماری سوسائٹی ہے وابڈا ٹاؤن کے ایریا میرا بہت اچھا، تو وہاں پر میں نے اپنا اچھا بڑا لے کر اپنا ہی بلڈنگ پہ میں نے اپنا کام شروع کیا. اور ریزیڈنس بھی میں نے اپنے قریب ہی رکھا تھا کہ میرے لیے ویری کنوینئنٹ ہے کہ میں اس کو جی ٹریول سارا بہت زیادہ نہ ہو. اور مطلب میں اپنی ریلیکس رہتی ہوں اپنے کام میں، جاب میں ریلیکس ہو کر کام کرتی ہوں. ٹینشن کریٹ نہیں کرنی، چیزیں خراب نہیں کرنی، ہر چیز کو فوکس کرنا، یہ دیکھنا. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کے طور پہ کام ہے آپ کے پیشنٹ کے، آپ کے کلائنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کا. اس حساب سے مجھے بہت ایزی ہے جتنا آپ کا ماشاء اللہ کلائنٹیل ہوگا. جی آپ کے سیلون کے ظاہر پروڈکٹ کی سپلائز ہے، سب کچھ ہے. سو سیلون اسٹور کو آپ مطلب کس طرح لیتی ہیں آپ؟ بیکاز یو ہیو اے مچ ایکسپیرئنس، پروڈکٹ کا بھی آپ کے پاس ہے جی اور مختلف پروڈکٹس میں بھی کام کیا، تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ سیلون اسٹور نے ایک پوائنٹ پہ لا کے ساری پروڈکٹس کو اکٹھا کر دیا. آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا پروڈکٹ ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ان کے پاس سیلون اسٹور کا میں نے سنا اور مجھے بہت خوشی ہے. میں نے 3-4 منتھ بیفور ہی سنا ہے کیونکہ اتنا زیادہ رہنا نہیں ہے میرا یہاں سارا. پاکستان آتی ہوں تو اپنا کام اتنا ماشاء اللہ فوکس ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ پہ کام ہے میرا سارا. اسی حساب سے میں نے سنا اور مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے یہ بھی لگا کہ میں اتنا اسٹاک لے کر آتی ہوں سارا، کیونکہ میری انوائس وغیرہ یورپ میں بنتی ہیں جتنی میرے پروڈکٹس ہیں سارے. اور اس طریقے سے مطلب میں اپنا پروڈکٹس منگوا کے جو اپنے سیلون پہ یوز کرتی ہوں میں سیل کبھی نہیں کرتی. اچھا. وہ میرے کلائنٹ کے لیے آتا ہے، اسٹاک آتا ہے آفٹر 6 منتھ، آفٹر 3 منتھس. جتنے بھی دنیا کا اچھا پروڈکٹ ہے وہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. سو کوالٹی پروڈکٹ میں کام کرتی ہیں. جی بالکل ایسے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ناروے جیسی کنٹری میں تو نو کمپرومائز ہے. وہ تو جی اسکینڈینیوین کنٹری جو ہے نا، آج کل وہ اسکینڈی لائنس بھی چل رہی ہیں، ایک ٹیکنیک ہے، تو اس سے ہمیں اسکینڈینیوین کنٹریز یاد آ جاتی ہیں. اچھا مریم جی یہ تو ہو گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی ٹریولنگ اتنا سفر آپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک چیز بڑی امیزنگ آپ کی پرسنالٹی میں دیکھیے، جب لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی کہ آپ آن کال بیوٹیشنس رکھتی ہیں. جی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یہ کانسیپٹ؟ اٹس ویری نیو، لیکن چونکہ آپ کا باہر کے ساتھ تعلق ہے، یو نو کہ جی آن کال بیوٹیشنس کیا ہوتی ہیں. آپ نے اس کانسیپٹ کو اپنے امپلیمنٹ اس سیلون میں بھی کیا. لاسٹ 20 ایئر سے کر رہی ہوں، 20 سال ہو گئے مجھے. آپ یہ دس از اے ویری نیو کانسیپٹ، آپ اس چیز کو ضرور غور سے سنیے گا. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھ سے یہاں پر لاہور میں 1998 میں ٹریننگ لی، 97 میں ٹریننگ جب میں لاہور آئی، اور بہت اچھا سیکھا. شاد باد کا ایریا ہے، ایون کہ آپ کا یہ جو ہے مزنگ کا ایریا ہے، لاہور کے ڈفرینٹ ایریا میں میرے اپنے اسٹوڈنٹس انہوں نے مجھ سے سیکھا اتنا اچھا. اور میں انہیں کو آن کال رکھتی ہوں کیونکہ دے آل آر ٹرینڈ. مجھے پتہ ہے کہ وہ میری طرح میرے سیکھے ہوئے ہیں اور میرے لیے بہت کنوینئنٹ ہے کہ میں اب ان کو یہ جاب دوں، ان کو آن کال بلانے کے بعد. جی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. آن کال بیوٹیشنز ہونا چاہیے. ہاں، آن کال بیوٹیشنز جو ہیں وہ اس کانسیپٹ پہ کام ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتے ہیں ہم ان کو ایڈوانس میں جیسے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بائی اپائنٹمنٹ سمجھائیں. ہم انہیں بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ٹائم کو ٹائپ کرتے ہیں، ٹائم ان سے لیتے ہیں اور اسی ٹائم کا ان کو اس ٹائم پے آف کرتے ہیں. دس از اے ویری نیو کانسیپٹ. آن کال بیوٹیشنز آتی ہیں، اس کو رینٹ اے چیئر بھی کہا جاتا ہے. اینڈ یو گائز نیڈ ٹو اسٹڈی کہ یہ ہم کیسے کام کرتے ہیں.
اور اس میں کوئی مشکلات آپ کو؟ نہیں، جب میرا اسٹوڈنٹ کوالیفائی کیا ہے وہ پیسے اس کے بعد اتنے نہیں ہے، اماؤنٹ اتنا نہیں، تو میں ان کو سیلون بنا دیتی ہوں. اچھا، سیلون اوپن کر دیے، پوری ہیلپ کی، پروڈکٹس بھی سپلائی دے دی. اب میری ایک کال پہ وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے نا، گیو اینڈ ٹیک ہے. اور میں ان کو مطلب جب یہاں میں پے کرتی ہوں، اور میری یہ تسلی ہوتی ہے کہ مجھے سپر وین نہیں چاہیے. آن فلور اسٹاف بھی رکھا ہوا ہے اور آن کال جی بھی منگوا؟ دونوں، بوتھ. ٹھیک ہے. اور خود بھی اگر ایک اسٹاف اگر 6 گرلز میں رکھتی ہوں تو خود بھی 6 کے برابر کام کرتی ہوں کھڑے ہو کر. سو آپ کا ہینڈز آن پریکٹس کس میں ہے؟ میک اپ میں، اسکن میں، تینوں میں ماشاء اللہ. جی جی، ٹائم بہت ہے، شوق بہت ہے، اور ہر ایڈوانس ٹیکنالوجی کا جتنی بھی لیٹسٹ آپ کی کلرز میں ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اچھا، آپ نے کہا آپ باہر سے پروڈکٹ لے کر آتی ہیں اپنے جی سیلون کا. سو اگر امپورٹڈ پروڈکٹس ہی آپ کو سیلون اسٹور کے پلیٹ فارم سے مل جائے تو از اٹ نہیں کنوینئنس آپ یہیں پہ؟ بلکہ میں تو چاہوں گی کہ میں سیلون اسٹور والوں کی ہیلپ کروں اور پروڈکٹ کا راستہ اور اچھا بتاؤں. بہت اچھا بتائیے، میں اور اچھا بتاؤں تاکہ جی جی بالکل. اور ہمارے جتنے بھی پاکستان میں جتنی بچیاں کام کر رہی ہیں، اور ہم نے ہر کنٹری میں جا کر تو نہیں سکھانا. میرا تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ میں پاکستان میں اپنے ایک فیملی کی طرح بچوں کو سکھاؤں، اور ہمارے پاکستانی اس پلیٹ فارم پہ کام کریں. اور ہر بندہ پالش کرنے کی دیر ہے. میں تو جس کو بھی پڑھایا ہے اس کو شوق ہی پڑا ہے بہت زیادہ، کیونکہ میرے پڑھانے کے اسٹائل میں سختی بھی ہے لیکن نرمی بھی بہت زیادہ ہے. اور بس یہ ہے کہ کوئی کیڈٹ نہ بغیر ٹریننگ کے، سلوٹ کے بغیر نہیں نکلے گا. اس کو سلوٹ پڑھنا چاہیے جب وہ جائے. وہ انداز وہی آرمی والا آپ کا. پروڈکٹس کی کوالٹی کتنا کنسیڈر کرتی ہیں آپ؟ پروڈکٹ کوالٹی میں 100% کنسیڈر کرتی ہوں کہ آپ کی پروڈکٹس میں جتنی بھی اچھی کوالٹی ہو. دیکھیں اگر ہم برانڈ کا نام لیں گے تو کمپیریزن ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کی ٹیکنالوجی دیکھنی ہے کہ اس وقت ویلا کی ٹیکنالوجی کون سی چل رہی ہے، اس وقت آپ کی پھول مچل کی ٹیکنالوجی کیا چل رہی ہے. ہر کمپنی ٹیکنالوجی پہ کرتے ہیں کہ اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے. اور چونکہ یہاں پہ اپروچ بڑا مشکل ہے تو سیلون اسٹور کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو نا پروڈکٹ، چونکہ ان کے پاس ملٹیپل پروڈکٹس ہے، دے آر، اور جب ملٹیپل پروڈکٹ ہو تو ملٹیپل سوچ بھی ہوتی ہے. تو وہ نارملی پروڈکٹ کی نا کیا کہتے ہیں ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے کے پروڈکٹ کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. سو یہ اس لیے یہاں بھی جو ہے نا یہ بڑا یہ بہت پلس پوائنٹ ہے. میں نے سنا ہے کہ اسٹور سیلون والے مطلب دیتے ہیں اسٹور والے کہ آپ کو نالج اور اویئرنیس دینے کے بعد پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. ایون کہ جیسے میں اپنے پروڈکٹ سیل کرتی ہوں ہوم ریٹیل مطلب ہمیں کلائنٹ جتنے بھی آتے ہیں ان کو ہوم کیئر رجیم مجھے دینا ہے، تو ان کو اویئرنیس پہلے دیتی ہوں. ہاؤ کین یوز اٹ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورکس، سارا سمجھانا ہوتا ہے. کیئر کے نام پہ نا سیلون اسٹور کا نا فون نمبر رکھا ہوا ہے جی، کیونکہ میں مجھے چونکہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں سیدھا فون نمبر ان کو دیتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی تم لوگ وہاں جاؤ، اکارڈنگلی یور پاکٹ، سیلون اسٹور ہیو سو مینی ورائٹیز. آپ کی پاکٹ کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. تو آپ جاؤ، آپ کو اور اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں اتنی ورائٹی ہے اور ساری امپورٹڈ پروڈکٹس کی. تو میں تو جو ہے نا اپنی ہوم کیئر کو اسی طرف کنورٹ کر دیا ہے. ایزی، دیٹس فار می اٹس ایزی ٹو، کیونکہ میں ساری ورائٹی سیلون میں نہیں رکھ سکتی، لیکن سیلون اسٹور پہ اتنی ورائٹی ہے کہ میں کلائنٹ کو وہاں بھیج سکتی ہوں، اور چوائس مشکل ہو جاتا ہے. چوائس مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ سیلون اسٹور کی میں نے جو کوالٹی دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ یہ لوگ جس طرح کا کلائنٹ، اب اگر سیلون والا آیا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک کسٹمر آیا ہے، ہمارا کسٹمر بھی وہاں جاتے ہیں، شیمپو کنڈیشنر جو آفٹر کیئر، ان کو کیسے ڈیل کرنا. آئی ایم ویری مچ سیٹسفائی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کا نمبر دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی جو تم لوگوں کی پاکٹ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز ویری نیئرسٹ مل رہی ہے، اپنی سٹی کے اندر مل رہی ہے، تو آپ لکی ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور آپ لکی ہے کہ آپ کو ایزیلی ہر چیز مل رہی ہے، رادر دین کہ آپ منگوائیں، آرڈر کریں آن لائن. یہ بڑی مطلب خواری ہے. مریم جی ایکچولی نا مارکیٹ سے نا بلیو اٹھتا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے کیا اٹھا لیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کیا آ جائے گا. یہ آئی ایم ناٹ پن پوائنٹنگ دا برانڈس. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک سوسائٹی کے کلچر ہے، 2 نمبر بھی بن جاتا ہے، 3 نمبر بھی بن جاتا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہو سیلون اسٹور کی طرح، جو کہ ہمیں پتہ ہو کہ چیز ہی اوتھینٹک پڑی ہے، ہم جائیں اور وہاں سے اٹھائیں. بالکل بالکل، کیونکہ اویئرنیس دے کر وہ سیل کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں پراپر کہ آپ کو جو چاہیے آپ یہ لیں، یہ نا چوائس آپ کو دے رہے ہیں. بالکل، یہ نہیں کہ وہ چیزیں بیچ رہے ہیں خالی، آپ لوگوں کو گیسٹ میں بھی چوائس دے رہے ہیں. اتنے گیسٹ ہم آپ لوگوں کے لیے. اور یہ ہے کہ آپ کو سیل مقصد نہیں ہونا چاہیے، آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکوریٹ پروڈکٹس اویئرنیس کے ساتھ آپ چیز سیل کریں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سارا بہت اچھا ہے. مریم جی ہمیں کمپیئر کر دیں جو 2000 سے پہلے کی ہیئر ڈریسنگ اور 2000 کے بعد کی، یا یوں کہہ دیں ریولیوشنری جب کیراٹنس کا اسٹارٹ ہوا، دیٹ واز لائک ایک بارڈر لائن تھا، ایک پرانی ہیئر ڈریسنگ اور پھر کیراٹن کے بعد کی ہیئر ڈریسنگ. اور اس ٹائم کیا آپ کو پاکستان میں اچھے ہیئر ڈریسز ملتے تھے، یا آج آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب زیادہ بہتری ہے؟ ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن بتائیں نا، ہمیں بھی پتہ چلے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں.
اچھا پرانا اگر آپ کمپیریزن دیکھیں تو اسی کے میں نے پراپر پڑھا سیکھا, اس میں ہمارے نیگروز ہیئر بہت زیادہ تھے, لیکن اب کے سلیبس میں انہوں نے اتنا نہیں نکالا, انہوں نے نارملی یہ یورپین ہیئر ہی سکھایا جا رہا ہے وہاں پر سارا. اسی حساب سے جب ہم نے سیکھا, ہم نے چاروں دیکھے اپنے, ہم نے ہر طرح کے ایشین بال بھی دیکھا, ہم نے اس پر کام بہت کیا, ہماری ہاؤس جاب چلی اتنی, اور کافی حد تک ہم نے اس چیز کو لیا. جی ہر قسم کا بال ہے, ہر قسم کی ٹیکسچر ہے, ہر قسم کا. لیکن اگر آپ ہیئر سائنس پڑھ لیتے ہیں اور کلر کی کیمسٹری پڑھ لیتے ہیں تو آپ بے دھڑک ہو کر کام کرتے ہیں, آپ کا ڈاؤٹ ہی نہیں رہتا کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایجوکیشن اسکل فرسٹ, اس کے بعد آپ کا پروڈکٹ, آپ کا خوف ختم کر جی آپ کا ڈر نکلنا چاہیے. آپ اتنا پڑھیں. اب کی ہیئر ڈریسنگ کیسے آپ دیکھتے, چلیں وہ تو ہیئر ڈریسنگ ہو گیا ایجوکیشن کے اوپر. جی اب ہیئر ڈریسنگ میں کیا حالات ہیں؟ ابھی ہیئر ڈریسنگ میں یہ حالات ہے کہ اب بہت اپڈیٹ ہے, اب بہت لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے, ایون کہ کسٹمر کو بہت اویئرنیس آ چکی ہے. کسٹمر کی اویئرنیس, آپ گوگل پہ ہر چیز سرچ کرتے ہیں, ہر میڈیسنز آپ نکالتے ہیں کہ اس کا کیا, اسی طریقے سے آپ جا کے ڈاکٹرز کو تنگ کرتے ہیں یہ میڈیسن وہ میڈیسن. جی جی ایگزیکٹلی, آپ کا اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی کہ آپ کا سارا. آر یو سیٹسفائی ود دا ورک آف سیلونس جو آج کل ہو رہا ہے, کیا آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, بڑے اچھے اچھے سیلونز ہیں, کوئی لیول آف سیٹسفیکشن آپ کی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ سے ہی ہم پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تھرو آؤٹ دیکھا ہے پاکستان کی. جی پاکستان میں نے بہت سے جاتی ہوں سیلونس پہ وزٹ, ان کو میں کافی اسٹاف کو میں ٹریننگ دی ہے, میں نے کام کیا, اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں جو مجھے کال کر کے بلاتے ہیں مریم آنٹی آپ اس طرح کی ٹریننگ دے دیں تو میں چلی جاتی ہوں. دیکھ لیجیے جی, آپ کے لیے ہم نے ایک زبردست جو ہے نا ایکسپیرینس ٹرینر. جی تو آپ بائی دا بک جاتی ہیں, مطلب آپ ان کو تھیوریٹیکلی زیادہ دیتی ہیں یا پریکٹیکل میں لے کے جاتی ہیں؟ اگر آپ کا دا وے آف ٹیچنگ کیا ہے آپ کا؟ بہت. پتہ ہے کہ پہلے آپ ان کو سمجھائیں, تھوڑا سا سمجھانے کے بعد آپ اس کو پروڈکٹ کا نالج دیں. بالکل. تب آ کے ان کو جب پروڈکٹ پہ کمانڈ ہو جائے, وہ اپنے کانفیڈنٹ ہو جائیں پروڈکٹ کے بارے میں, اس کو ٹریننگ ہم کہتے ہیں. جی. آر یو ریلیٹڈ ود سم کمپنی, کسی برانڈ کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں ایز اے ٹیکنیکل اور سو, اور نہیں ابھی آپ اوپن؟ نہیں, بہت آفرز آئی ہیں لیکن آئی نو ڈیل میں نے کیا نہیں کبھی کسی کمپنی کیا ہے یورپ میں. اور چلیں جی سیلون اسٹور کے پاس ایک اور نام آ گیا. جی جی, ہم آپ کے جو ہے ایز اے ٹیکنیکل جتنا آپ پوچھیں, آپ کو کسی چیز میں پرابلمس آئے, اور تو اوپن اپ ہونا چاہیے. کمپنیز ٹیکنیکلس کو ڈھونڈتی ہیں, آپ جیسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں, اور تھینکس ٹو دا سیلون اسٹور کہ آج آپ کو یہاں بٹھا دیا, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بھی مارکیٹ میں جو ہے نا ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ کو پتہ چل گیا. بالکل ایسے ہی ہے جی, ملاقات نہیں ہوتی تو وہ بہت ساری چیزیں کھلتی نہیں. جی ایسی ہے. ڈو نو ان دا نیم. مریم جی آپ کی ابھی تو یقیناً جرنی جا اللہ میں آپ کو صحت دے. جی بالکل. سو یو آر اسٹل ورکنگ لائک اسٹل ورکنگ بالکل. بلکہ میں اپنی بچیوں کو حاصری ہوتی ہوں کہ ابھی کتنے منٹس میں آپ نے ہیئر کٹ کرنا ہے اور کتنے منٹس کی آپ کے بلو ڈرائیں گے. کمپٹیشن کرواتی ہوں اسٹاف کا, کمپٹیشن بہت ضروری ہے, آپ کمپٹیشن کروائیں. ٹائم مینجمنٹ بہت, ٹائم از اے منی نا ہمارے سیلون میں, ٹائم از اے منی. اور ہمارے تو پہلے سر بائی برتھ ہی سکھایا گیا کہ ٹائم از اے منی. پھر وہی بات ہے, بالکل وہی بات, آرمی کی ٹریننگ ہے. اصل میں آرمی کا مقصد ڈسپلن ہے. آئی ایم فیلنگ سو لنکڈ. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی میرا ہی بیٹھا نا جو مجھے بتا رہا ہے کہ آرمی کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے. پہلے فادر کے ساتھ, بعد میں شادی ہوئی تو ہسبینڈ کے ساتھ, تھرو آؤٹ چلتے چلے آئے. پھر ایون کہ ماشاء اللہ آپ سب سرونگ ہیں. باقی مریم جی ہسبینڈ کا تو آپ نے بتایا ماشاء اللہ صحت میں حیات ہے آپ کے؟ جی ہاں ماشاء اللہ گڈ ہے. سو ابھی بھی آپ کے ساتھ ان کی فل سپورٹ ہوتی ہے؟ جی فل سپورٹ ہوتی ہے. مجھے کسی HR بندے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ساری اوپر پیپر ورک ماشاء اللہ میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. کامیابی کا راز ہوتا ہے آپ کی کمپینین شپ کے. آپ کی کمپینین شپ. تو ایک بیٹی کی تو آپ نے ذکر کیا, اور ماشاء اللہ آپ کے 2 بیٹیاں. جی ایک اسلام آباد میں. اچھا. ہاں ان کے ہسبینڈ ایئر فورس میں. اس کو بھی آپ نے اس جی شی از آلسو کوالیفائڈ, نہیں کوالیفائڈ ہے لیکن ابھی آج کل وہ کر نہیں رہی کیونکہ وہ اس کا بھی وہی سینیریو آ گیا. جی وہ سینیریو آ گیا. ہاں ایئر فورس. اور ایک بیٹی آپ کی ناروے میں. نہیں ناروے میں. جی 2 بیٹے UK میں ہیں, اور ایک PhD ڈاکٹر ہے جرمنی میں فرینکفرٹ. سو 3 بیٹے جی اور 2 بیٹیاں. جی ایگزیکٹلی. آپ نے بچے بھی ماشاء اللہ فل فلیش پالے, ایجوکیشن لی, شادی کے بعد لی, اور پھر اس کی ایجوکیشن بھی لی اس فیلڈ کی, اور کام بھی کیا, اور کبھی بھی لون لے کر کام نہیں کیا. اپنے پیسوں سے خود ہی بنایا, خود ہی کام کیا. یعنی کہ چھوٹا تھا لیکن اپنا تھا, پھر اسی کو آپ نے سیلف میڈ سارا کچھ خود سے. جی ویری ہاں اس میں آپ کو محنت ہو جو مجھے, لیکن آپ کی انا بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یو نو نیڈ اینی ون, آپ کو پرسن کہ آپ کسی سے لیں اور مانگیں, ضرورت ہی نہیں پڑی ماشاء اللہ. مارننگ میں چاہیے, پرسوں چاہیے, آج آپ نے کام شروع کر دیا, اتنا زیادہ آپ ورک کر لیں, اوور ٹائم دے دیں. آپ کی جرنی کو جی باقی سلوٹ ہے. میری ماشاء اللہ جرنی بہت اچھی ہے, اور میں ساری بچیوں کو کہوں گی, بلکہ سب فرسٹ لرن اینڈ دین ارن.
پہلے آپ کی فیس سے نا سیٹسفیکٹری بڑی وہ ایک نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے کام سے اپنے ایجوکیشن سے آپ سیٹسفائی ہے. بہت زیادہ سیٹسفائڈ. بڑا ضروری ہے یہ. ہاں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایوری 3 months ہمیں نئی اپڈیٹس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے لیے میں ایوری 3 months یہاں کئی سال ہمیں نہیں, میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگس کے لیے مست جاتی ہوں یورپ ایوری 3 months. وہاں کی جو کیا کہتے ہیں وہاں کے سرویز ہوتے رہتے ہیں, وہاں ریسرچ ہوتی رہتی ہے. جیسے بہت کلاسز آتی ہیں, جیسے میری بیٹی کبھی اوسلو جا کے کرتی ہے, خود وہ ایجوکیٹر ہے ناروے میں, خود بیوٹیشین بھی ہے, کام بھی کر رہی ہیں, لیکن خود ایجوکیٹر ہے اور بہت بڑی کمپنی کے ساتھ آج کل سودیز کمپنیز ہے, تو اس کی وہ ہیڈ ہے ناروے میں. مریم جی ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی یہاں کسی کمپنی کو گائیڈ کریں یا آپ اسٹیپ فارورڈ ہوں. سیلون اسٹور کے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت ساری اوپننگز ہیں, اور ابھی بھی ماشاء اللہ آپ کے اندر انتھوزم ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے. یو آر اسٹل ان اے گڈ ہیلتھ اور سب کچھ, اور یہ دیکھ لی کہ کام کرنے والا جو ہے انسان. نہیں میں تو یہ کہوں گی میں سامنے کو بوڑھا کر کے بوڑھا ہوں میں کتنا کام کرنا ہے. اب پھر کوئی بات ہے, پہلے والے پوڈ کاسٹ میں بھی ایج کھلتے کھلتے رہ گئی تھی, اب پھر کھلتے رہ گئی. لیکن نہیں مریم جی بہت اچھا لگا. یقین کیجیے مجھے بڑے ٹائم سے تھا کہ ہمیں آپ کو ایکسپلور کرنا ہے, کیونکہ آپ سے پہلی ملاقات تھی تب تو چھوٹا سا ایک ہنٹ ملا تھا, لیکن یہ ہے کہ دیر واز سم کیوریوسٹی کہ جی کہاں سے اتنا کیسے آپ کام کر لیتی ہیں. سو یو ٹریول بیک اینڈ فورتھ, آپ جاتی ہیں آتی ہیں. بالکل میری ٹریولنگ یہی رہتی ہے. اب آپ میرے سیلون پہ وزٹ کیجیے گا کس ٹائم پر انشاءاللہ جی. نیکسٹ آپ کے سیلون کو ایکسپلور کریں گے ہم. سیلون اسٹور والے ویسے بھی جاتے ہیں, ہم سیلونس کو ایکسپلور کرتے ہیں, کام کا طریقہ دیکھیں گے. بلکہ بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت پروڈکٹس ڈھونڈتے ہیں, مجھے پروڈکٹ خریدنے میں کہاں ریفر کروں, تو میں سیلون اسٹور پر بھیجوں گی سارے اپنے اسٹوڈنٹس. آپ نے ضرور, آپ نے یو شوڈ ٹرائی. بڑا ہی اچھا اور بڑا جو آپ سیٹسفیکشن آپ کو اپنے کام میں نظر آ رہی ہے نا, ہمیں نا اس پروڈکٹس میں ہمیں نظر آتی ہے. سیلون اسٹور والے ہیلپ کرتے ہیں, پروڈکٹ کو آلٹرنیٹ بھی دیتے ہیں, یہ نہیں تو یہ لے لیں, کیونکہ ظاہر ہے دیر از اے ون پلیٹ فارم جس میں بے تحاشا کمپنیز. چلیں اچھا ان کے ساتھ کام کروں گی کہ ماشاء اللہ خود ہی برانڈ ایمبیسڈر ہوں, اس حساب سے دیکھیں نا. ہمیں چاہیے کہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے کسی کمپنی کو چھوڑا ہو, ٹرائی میں ضرور کرتی ہوں ہر کمپنی کو, کبھی یہ نہیں کہا یہ ہے, لیکن رزلٹ میں نکال لیتی ہوں. اچھا آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جمپ مارنے میں؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیں میڈیکل ایک ہی یہ اس چیز کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ ایک پروڈکٹ کا نشہ نہیں لگایا جاتا, کبھی بھی نہیں لگانا. پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں اور کام دکھائے. آپ کے ہاتھ آپ کا ہینڈ پالش کرے گا, آپ کا مکسنگ ریشو کرے گا, آپ کی ایجوکیشن تو آپ کرے گی, اور آپ کسی بھی کمپنی کا برانڈ پہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں. ملٹیپل ہے, یہ خوف نکال دیں. میرے تو خیر میک اپ اور اسکن میں تو ایسا جو ایکسپیرینس تھا, اب تو خیر کلوز ہے, ہیئر میں بہت ہے, تو میرا بھی دل ہوتا ہے کہ میرے پینل پہ نا ڈفرینٹ قسم کے برانڈس ہوں, ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کبھی کس برانڈ کو ہم اٹھاتے ہیں, کبھی کس کو, کیونکہ دیر از سو مینی گڈ تھنگز اباؤٹ اٹ. کوئی کبھی کس میں اچھا ہوتا ہے, کبھی کس میں اچھا, آپ کے مزاج کے مطابق, اور برانڈ اور آپ کا مزاج ملنا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل ملنا ضروری ہے, اور ہم لوگ تو اچھے برانڈ کے علاوہ کام ہی نہیں کر سکتے, اور آپ نارمل برانڈ میں بھی رزلٹ, اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ ہر پروڈکٹ سے رزلٹ نکال سکتے ہیں. بالکل ایسے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوکل پروڈکٹ سے بھی آپ میک اپ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اسی وقت میک اپ کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کے سیلون پہ بھی آئیں گے, آپ ہمیں سیلون اسٹور پہ بھی وزٹ کیجیے گا. آپ کو اچھا سیلون اسٹور پہ میں جاؤں نا, بالکل ایسے ہوتے جیسے بچہ کھلونے والی شاپ میں نا چلے جائے, یہ بھی لینا, یہ بھی لینا, اتنا کچھ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اوہ گاڈ یہ بھی ہوتا, یہ بھی ہوتا. جیسے میں فرانس جاتی ہوں, میرے بہت زیادہ ٹریننگ ہے, جیسے میں نے اکیڈمی کمپنی بہت اچھی ہے, میں برٹنی گئی ہوں, جن ڈیکلور میں گئی ہوں, ان کے وہاں پر کورسز ایون کہ وہاں کے سائنٹسٹ سے جا کے ملتی ہوں, اتنی کریزی ہوں لرننگ میں. تو وہاں جا کے ان کی فیکٹریز ایریا میں سروے کرتی ہوں کہ آپ کا بیسک انگریڈینٹس کس پر ورک ہو رہا ہے, جینیرکس کیا جی کیا ہے, وہاں کے کوسچن آنسر کر کے پوچھ کے اپنے نالج کے لیے. لگ رہا ہے کہ میں غلط نہیں کرتی, کیونکہ میرا بھی کچھ یہی حالات ہے, لیکن یہ کہ وہ کیوریوسٹی اتنا ہے سیکھنے کے لیے, اوپن اپ اور سب کچھ, اور اس میں کبھی شائع نہ ہو آپ, اس میں کوئی ایج نہیں ہے, کوئی ایج لمٹ. بالکل. اینڈ ہمیشہ یہ رکھیں, یاد رکھیے نیور لیٹ. اور آپ کو کلائنٹ بھی سکھاتا ہے, جی, آپ کو پروڈکٹس بھی سکھاتی ہے, آپ کو کمپنیز بھی سکھاتی ہیں, آپ کو سپلائرز بھی سکھا رہا ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کی فیلو بیوٹیشینز بھی سکھا رہی ہے. آپ ہر جگہ سے سیکھتے ہیں, آپ کو بند نہیں کرنا. نہیں, بالکل بند نہیں کرنا, آپ ہر جگہ سے لرننگ لیں. آپ کو بچہ بھی سکھاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ابھی اپنے بچوں کے ساتھ ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں سارے بچے. آپ کو بچے بزنس کے رول سکھاتے ہیں. اب میرا بیٹا بڑا جو اسٹرکچر انجینئر ہے یو کے میں, اس سے میں ایسا یہ میئرمنٹ کرنا صاحب میں اس سے سیکھتی ہوں. حالانکہ میں نے کوئی اسٹرکچر کچھ نہیں انجینئرنگ میں پڑھا, لیکن میں نے اس کی دوسرا جو ہے بیٹا اس نے ایچ آر میں کی, اس سے میں اس کے رولس سارے پوچھتی ہوں. پھر مجھے امپلائی سے کام لینا کیسے میں نے سیکھ لیا کہ ہم نے امپلائی سے کام کیسے لینا ہے. دیکھ لیجیے مریم جی از فل انسٹیٹیوٹ. بچوں کے ساتھ میں دوبارہ پڑھی ہوں. مریم جی تھینک یو سو مچ.
کاش ہمارے پاس بہت لمبا ٹائم ہوتا آپ کی جو پوری جو ایک ایکسپیرینس کو نا وہ بند کرنے کے لیے. دیکھیے جتنا ہم کوشش کر سکے آپ کو ایکسپلور کرنے کی, اور دیر از سو مچ. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت کچھ ہے ایکسپلور کے لیے. دیکھیے آؤٹ لائن ہمیں سمجھ میں آ گئی. بات وہی ہے, آپ کا ایجوکیشن آپ کی اسکل مل کر آپ کو یہاں تک پہنچاتے جہاں تک آپ بیٹھے ہیں. آپ کی آواز میں, آپ کے کام میں جو ہے وہ ایک صفائی سی نظر آتی ہے. اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی مجھے دیکھ کر اب دیکھیں کتنے لوگ آگے بڑھنا چاہیے بھی. بالکل. اور کوئی ایک ایسا ورڈ جو کہ آپ کہنا چاہو اس انڈسٹری کو, یا کوئی ایک گائیڈ لائن دینا چاہیں, کیا ہوگا وہ؟ بس میں یہی گائیڈ لائن کہ اپنے کام کو فوکس کریں اور ایز اے کیریئر لیں اپنے پروفیشن کو, ایز اے منی میک نہ لیں. یہ یاد رکھیں, ایز اے کیریئر لیں گے تو پھر ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے آپ کا ہر چیز پرفیکٹ ہوتی خود ہی چلی جائے گی. اور سیلون اسٹور پہ انشاءاللہ میں خود بھی وزٹ کروں گی. مجھے بڑی خوشی ہے بالکل, اور کہ مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی ہے انشاءاللہ. اور میں نے اس کی پروموشن بھی انشاءاللہ اس لیے کروں گی کہ ایک آرام سے چیز ملے گی, ویری ایزیلی, رادر دین کہ ہم اچھی چیز کی پروموشن ہونی چاہیے. بالکل. اور ایون کہ جب میری بیٹی ناروے سے آئے گی تو میں اس کو بھی لاؤں گی اس پلیٹ فارم پہ, وہ بھی آپ کو کچھ بتائیں گی. ہم ویٹ کریں گے جی ان کے آنے کا, کیوں ہم دیکھنا چاہتے ہیں باہر کی دنیا میں کیسے کام ہو رہے ہیں. اور بالکل بالکل آپ کو سارے ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم کتنا فوکس کر کے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اینی وے تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی, مریم کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ گزار ہیں, کیونکہ ایسے لوگوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی ہاف وے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم تو بڑے وہ بنتے ہیں جی سب کچھ ہو گیا, سب کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ کون کب سے سفر شروع کیا اور کب تک اب جو ہے پہنچ رہا ہے, اور یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ اگر ان تک نہیں جا رہے, ہم آپ تک ان سب کو لے کر آ رہے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں رہیے گا. ہمیں خود آپ بتائیں کہ آپ کس کو نیکسٹ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں, کیسی کوئی ہستی ہے جو آپ کی نظر میں ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آ سکے, جو کچھ ڈفرینس کر رہی ہے. سیلون اسٹور کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیے گا. ہمارے سبسکرپشن بہت ضروری ہے. ہمارے جو ہے اپنے بیل آئیکن کو دبائیں, کیونکہ جب بھی نیکسٹ کچھ آئے گا اس کا جو ہے کلنک آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.